رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الصبر ینازل حدثان۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی پہ عمل کرنا در واقع اللہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں ہم کو حکم دیا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے کہا گیا۔ اطاعت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی جو بھی باتیں ہیں، جو سیرت ہے، اس میں سے بعض پہ عمل کر لیں اور بعض کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیں۔ اس کو تقویٰ نہیں کہتے، یا اس کو اپنے اعتبار سے کم زیادہ کر دیں، کسی چیز کو اس سے بڑھا دیا، کسی کو کم کر دیا، اپنے اعتبار سے توڑ مروڑ لیا کسی کی جگہ پہ کچھ، اس کا نام اطاعت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو تقویٰ بھی نہیں کہتے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اگر ایک آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تقوی پہ عمل نہیں کر رہا ہے، صاحب تقویٰ نہیں ہے، بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے ائمہ نے کہا یہ ہمارے دین پہ نہیں ہے، رسول نے کہا ہمارے دین پہ نہیں ہے، یہ کسی اور دین پہ عمل کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور دین پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں ساری چیزوں کو ملا کے ایک بیلنس راستہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں، جسے ہم دنیا کہتے ہیں، جسے ہم دین کہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور باہر جا کے اب اللہ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بیلنس کرو، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس جگہ پہ بھی ہم تم کو نظام دے رہے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ اس اطاعت کا مفہوم تقویٰ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ اصحاب کی جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یا مولا سے پہلے رسول کے زمانے میں، مولا کے بعد دوسرے ائمہ کے زمانے میں، جن کو ائمہ پسند کرتے تھے، جن کو خود مولا پسند کرتے تھے، مولا ان کی تعریف کرتے تھے یا بعض مواقع پہ کیا، ان کی سیرت کیسی تھی، وہ کس طرح سے تھے؟ اگرچہ ابھی جو بہت سارے دوسرے مسائل ہیں مذہبی اور فکری، اس میں بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن اصحاب کو مولا نے پسند کیا ہے ان کا طریقہ کار کیا تھا، لیکن اس جہت سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیسی ان کی سیرت تھی۔ کیا وہ مثلاً صرف اللہ اللہ کہتے تھے، یا مثلاً مسجد سے باہر آتے تھے تو اللہ کی باتوں پہ عمل نعوذ باللہ نہیں کرتے تھے؟ کیسے وہ زندگی گزارتے تھے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ در واقع اصل میں تو ہم کو خود رسالت مآب اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے دین کو پیش کر رہے تھے۔ در واقع وہ جو عمل کر رہے تھے، جہاں دین پہ عمل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ
دین کو پیش کرنا ہے. وہ در واقع دین کو پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ یہ دین ہے, اس پہ عمل کر کے اس کو بتا رہے تھے. خوب اس میں ساری چیزیں بیلنس تھیں, زمانے کے حالات, پولیٹیکل حالات, اقتصادی یا اکنامیکل حالات, ہر طرح کے حالات, سماج یا کلچرل چیزیں, ہر چیز پہ ائمہ کے اقوال موجود ہیں. خود دیکھیں بھی مولا کائنات جو کلمات قصار پہ مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے, ہر چیز سے متعلق مولا کا کلمہ قصار میں ایک کلمہ, دو کلمہ یا متعدد کلمات موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس اللہ کا ایک نظام موجود ہے. اس نظام پہ عمل کا نام اللہ کی اطاعت بھی ہے اور تقوی پروردگار بھی ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول کی جو ایک کلمے میں مسلسل الگ الگ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو اخلاقی نکتے ہیں, اس میں سے 7واں نکتہ آج ہے, 7واں پوائنٹ ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے. امام فرماتے ہیں الصبر ینازل الحدثان, صبر حوادث کا مقابلہ کرتا ہے, حادثوں کا مقابلہ کرتا ہے. دو لفظ ہیں, ایک صبر اور دوسرے حدثان. صبر مقابلہ کرتا ہے کس کا؟ حادثوں کا. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کیا چیز؟ کیونکہ عموماً صبر کا مس یوز بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ صبر کے متعلق الگ الگ تاثرات ہیں لوگوں کے ذہن میں, تصور. صبر ایک اخلاقی موضوع ہے, ایک اخلاقی پوائنٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ یقیناً اسلام میں اس کی جگہ ہے, حکم دیا گیا ہے. لفظی اعتبار سے آپ اگر اس کے معنی کو دیکھیں تو انسان کی جو بھی شہوت ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں انسان کا جو اسٹینڈ ہے, جو اس کا مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ لفظی اعتبار سے معنی. شہوت, خواہش, دل یہ چاہ رہا ہے, اس کے مقابلے میں انسان نے اپنے آپ کو روک لیا, ایک اسٹینڈ لیا, اس کے اندر ایک چاہت ہے, ایک مقصد ہے, اس کا ایک چیز ہے. وہ اسٹینڈ جو لیے ہوئے, اپنے آپ کو مضبوط کیے ہوئے, پکڑے ہوئے ہے, اس کا نام صبر ہے. یہ لفظی اعتبار سے اس کے معنی ہے صبر کے. کسی بھی چیز کو لے کے اپنے خواہش کے مقابلے میں, اپنی شہوت کے مقابلے میں, شہوت صرف جنسی نہیں ہوتی, متعدد چیزوں میں شہوت ہوتی, اپنی شہوت کے مقابلے میں, اپنی خواہشات کے مقابلے میں جو اسٹینڈ لیتا ہے, اس کو صبر کہتے ہیں. اصطلاح میں جو علماء نے اس کے معنی کیے ہیں, جو عرف عام میں صبر کے معنی بیان کیے جاتے ہیں, وہ یہ کہ ایسا عمل کہ جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک دے یا مقصد تک پہنچنے میں دیر کر دے, یا تو رکاوٹ بن جائے مقصد تک پہنچنے کے لیے, یا مقصد تک پہنچنے میں اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے, دیر کر دے. ایسے عمل سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے. ہر وہ کام کی جو ہم کو مقصد تک پہنچنے سے روک رہا ہے, ہر وہ کام کی جو مقصد تک پہنچنے میں دیر کروا رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو روک لیں, اسٹینڈ لے لیں, اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھیں, اس کو صبر کہتے ہیں. آپ دیکھیں زندگی میں جو انسان کے اصل مقصد تو نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مقصد ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی بزنس میں اس کا ایک مقصد ہے, ایک پلان ہے, اس کا ایک پروگرام ہے اس کا. اب وہ اس پلان تک پہنچنا چاہتا ہے, اس پروگرام تک پہنچنا چاہتا ہے, جو بھی اس کا وہ ہے مقصد ہے. راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں, ان مشکلات کی وجہ سے چھوڑتا تو نہیں اس کو, وہ مشکلات اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ چھوڑتا نہیں ہے. مشکلات کسی اور کام کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے, اور اس کی نگاہ مقصد تک ہوتی ہے, اور اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے کہ ہم کو یہ مقصد حاصل کرنا. اس نے دوسری چیزوں پہ صبر کیا. انسان صبح سے شام تک جا کے باہر آفس میں کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, ادھر ادھر دوڑتا ہے, دھوپتا ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی ٹھنڈ ہے, کبھی برسات ہے, ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ اس رزق کے حصول کے مقصد تک پہنچ سکے. تو اس نے صبر کیا نا, اس نے
صبر کیا ان چیزوں پہ، ان مشکلات پہ صبر کیا. کبھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، مشکلات میں ہے، طبیعت خراب ہے، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اس نے صبر کیا. اسی طریقے سے زندگی کا ایک مین مقصد ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں، یہ سارے مقصد انسان کو اس مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ مین مقصد توحید تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، ذات پروردگار تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. یہ جو چھوٹے مقصد، مثلا رزق حاصل کرنا، یہ مقصد ہے، وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا مقصد ہے. بعض اوقات یہی جو چھوٹا مقصد ہے یہ انسان کو حرام رزق میں مبتلا کر دیتا ہے. حرام رزق میں انسان مبتلا ہو جائے گا تو اب یہ مقصد چھوٹا والا اس بڑے تک پہنچنے کے لیے مددگار نہیں ہوگا بلکہ رکاوٹ بن جائے گا. اس رکاوٹ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر ہے. وہ جو رکاوٹ بیچ میں آ رہی اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر ہے. تو زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، مین مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے زیادہ رکاوٹ، مقصد جتنا بڑا ہوگا رکاوٹیں اتنی زیادہ ہوں گی. ان رکاوٹوں سے مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو خود یہ پہلا پہلو ہو گیا. ہمیں صبر پہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، صبر ایک خود موضوع ہے، ہمیں یہاں پہ اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دوسری چیز کہ جو دوسرا لفظ ہے حدثان، ایسے حادثے، ایسے واقعات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اس کو اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے، اس کو پریشان کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات جب انسان کی زندگی میں ایسے حادثے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں تو انسان پھر پریشان ہو کے ہاتھ پیر مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی میں بعض اوقات انسان کبھی صحیح کام کرتا ہے اور کبھی غلط کام کر جاتا ہے، اپنی لمٹ کو کراس کر جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کر جاتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ جب ایسے حالات پیش آئیں کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، ایسے حادثے واقع ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقع ہوتے ہیں، ہے نا. انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں یا دعا تعویذ کرتے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی مشکل ہے اور ایک مسئلہ ہے آپ کا پھنسا، کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے بھی کہہ دیں تو ہر ایک پہ سیٹ ہو جاتی ہیں. کیا آپ پریشان ہیں، تھوڑا سا ایک مسئلے کو لے کے پریشان ہیں؟ خوب ہر آدمی پریشان ہے آج کے زمانے میں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے اعتبار سے ایک دم پرفیکٹ ہے. تو ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کے اپنے جو بھی راستے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں. مولا کہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ ایسا ہاتھ پیر مارے انسان کی جو اس کے مقصد کو دور کر دے یا مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، یہ غلط ہے. صبر کرے، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو مقصد کو دور کر دے. اگر انسان نے صبر کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو مقصد کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، تو خود یہ صبر اس حادثے کے مقابلے میں ایک بہترین چیز ہے کہ جو اس کو ختم کر دے گی، اس کے مسائل و مشکلات کو ختم کر دے گی. ایسی صورت میں ہم کو صبر کرنا ہے اور خود صبر کی نوعیت کو بھی پہچانے کہ یہ خود صبر جو ہے اس حادثے سے لڑتا ہے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک سسٹم، نظام. جب انسان ہاتھ پیر مارے گا، حد سے تجاوز کرے گا مقصد کو، تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے لیے مزید مشکل پیدا کر لی. اس نے مزید مشکل پیدا کی. جب اس نے مشکل پیدا کی تو جہاں پہ ایک حادثے نے اس کو پریشان کیا تھا، وہاں پہ اس نے ہاتھ پیر مار کے دوسرے 4 حادثات کو اس کے بیچ کو بو دیا. مشکل میں اضافہ ہوگا، مشکل بڑھے گی. یوں کہا جائے کہ مشکل کا پیڑ لگ گیا، درخت لگ گیا، اب اس میں شاخ نکلے گی، پتی نکلے گی، پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے، وہ بڑھتی جائے گی. لیکن اگر انسان صبر کرے گا تو وہی جو ایک پہلا پیڑ اگا تھا یا پہلی چیز تھی جو بیج تھا پہلا، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا.
مزید مشکلات نہیں، کیونکہ غلطی نہیں کی اس نے، یہ اتفاقی ایک مشکل تھی، ہو سکتا ہے کہ مثلا اتفاقی 4 مشکلیں ہوں، 10 مشکلیں ہوں، انسان کا صبر ان مشکلات کو ختم کر دے گا. لیکن اگر ہاتھ پیر مار کے غلط کام کرے گا تو وہ ہر 10 مشکل جو ختم ہونے والی تھی وہ 10 مشکل کا مثلاً پیڑ بن جائے گی. یہ اور بات ہے کہ اس میں سے بعض مشکل انسان کو نہیں سمجھ میں آتی، مشکل نہیں لگتی ہے، اس کو ایسا نہیں لگتا کہ غلط ہو گیا. بعض اوقات انسان جلد بازی میں، چونکہ فطرت میں انسان کے ہے کہ عجولت، جلد جو ہے وہ نتیجہ چاہتا ہے، رزلٹ چاہتا ہے، لہٰذا جلدی رزلٹ چاہنے کے لیے انسان ایسا کام کرتا ہے کہ سمجھتا ہے ہم نے بہت اچھا کام کیا اور ہم کامیاب ہو گئے، صحیح راستے پہ ہیں، لیکن صحیح معنوں میں انسان نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی. لہٰذا کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو لانگ ٹرم میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی. آپ دیکھیں نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مثلاً 50+ 60+ ہو جاتے ہیں تب پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ جوش تھا، جذبہ تھا، کر دیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، نہ کیے ہوتے تو آج ایسا ہوتا. پچھتاتے ہیں. لیکن کب پچھتاتے ہیں؟ جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، موقع نہیں ہوتا ہے، مہلت نہیں ہوتی، حتیٰ اس کا تدارک نہیں کر پاتے ہیں. موقع نہیں ہوتا ہے تدارک کرے اس کا، کوئی اس کی بھرپائی کرے، اس کا موقع نہیں ہوتا. تو بہت سی ایسی مشکلات ہیں کہ جن کا بیج انسان خود بوتا ہے. انسان خود غلطی کر کے اس کا بیج خود بوتا ہے. اسلام کا نظام ہمیں ان غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم اس نظام پہ عمل کریں تو ہم ان غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. لہٰذا جو بھی یہ حادثات کے اثر ہیں، اگر انسان ہاتھ پیر مارے گا اور حد سے تجاوز کرے گا تو ایسی صورت میں وہ اثرات بڑھتے جائیں گے. لیکن اگر صبر کرے گا تو یہ صبر ان اثرات کو خود بخود کم کر دے گا یا ختم کر دے گا. البتہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ انسان مشکل سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. خب صبر کی تعریف ہم نے شروع میں اسی لیے کی، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو ہمارے مقصد کو دور کر دے یا اس میں رکاوٹ بن جائے. لیکن اس کے علاوہ جو کام مقصد کو دور نہیں کر رہا ہے، رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، وہ کام انسان کرے اور صبر، وہ اس حادثے سے نکلنے کی کوشش کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. بعض اوقات ایک چیز اور ان حادثات اور ان چیزوں کو لے کے آتی ہے، 2 جملوں میں اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ کبھی مشکل انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے اور کبھی مسائل مذہب کے لیے ہوتے ہیں، دین کے لیے ہوتے ہیں. اپنی ذات کے لیے انسان، چونکہ ظاہر سی بات ہے مقصد اللہ ہے اور دین ہے، لہٰذا اپنی ذات کے لیے زیادہ صبر کے حالات ہوتے ہیں. فلاں مسئلہ پیش آیا، انسان نے صبر کر لیا. آپ دیکھیں نا کربلا میں جو اپنے ذات کی مشکلات تھیں، بھوک، پیاس، زخم، خود اس پہ صبر کیا کربلا والے. لیکن کبھی مسئلہ دین کو لے کے آتا ہے، جہاں دین کو نقصان ہوتا ہے، اس پہ صبر نہیں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں قیام کیا جاتا ہے، دین کے تحفظ کی کوشش کی جاتی، کیونکہ وہی تو مقصد کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کے صبر کر لیں گے تو یہ صبر نہیں ہے. صبر کی تعریف ذہن میں ہے. اگر مقصد کو فوت ہوتے، خراب ہوتے دیکھ لیں گے اور خاموش رہ جائیں گے تو یہ صبر نہیں ہے، یہ مقصد کو ضائع کرنا. پھر صبر کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال دونوں صورت میں کہیں بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان ظلم کرے، چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو. ظلم کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے. ظلم اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ظلم کر کے انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. در واقع ظلم کر کے انسان نے نئی مشکلات کے بیج بو دیے. ہو سکتا ہے اس کا پیڑ کل ہی نہ پھل دے دے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھل دے، لیکن دے گا. کیونکہ روایات میں ظلم، صبر کے مقابلے میں بھی ہمیں ظلم پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یہ 2-3 جملے اہم ہیں. روایات میں بڑی مذمت کی گئی ہے. سب سے پہلے اللہ جن چیزوں کا عذاب نازل کرتا ہے یا جن چیزوں کی سزا دیتا ہے اس میں سے ظلم کر کے انسان نہیں بچ پاتا ہے. ظلم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے.
یعنی ظالم کے مقابلے میں ہے اللہ. تو جہاں پہ ظالم کے مقابلے میں اللہ، تو یعنی اب ظلم کر کے ہم نے اپنے جو پارٹی بنائی اس میں ایک طرف نعوذ باللہ اللہ اور دوسرے طرف مقابلے میں ہم ہو گئے. یہ ظلم کا مسئلہ. لیکن صبر جو تعریف و گفتگو اور بیک گراؤنڈ ہے اس کے اعتبار سے بہترین چیز ہے، اخلاقی اعتبار سے ایک خوبصورت چیز ہے، اچھی چیز. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں جو اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ 3 طرح کے صبر رسول نے بیان کیے. پہلا جو صبر بیان کیا ہے وہ مصیبتوں پہ صبر. رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اجر میں اللہ کی طرف سے 300 درجے. دوسرا صبر اطاعت پہ صبر ہے، اس کے اجر میں اللہ کی طرف سے 600 درجے، یعنی اس کا ڈبل ہو گیا. تیسرا صبر حرام، وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا اس پہ صبر، اس کے اجر میں اللہ کی طرف سے 900 درجے. کس تیزی سے، خود صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس تیزی سے یہ صبر کا اجر، اس اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے محفوظ رکھے تو یہ صبر کی اعلیٰ ترین منزلوں میں سے ایک منزل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والماثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی تاریخ ہم سب کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں.
ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام کی اس تاریخ میں تبرکاً آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء، دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی دوسری چیز کا اثر نہیں ہے۔ الایمان باللہ، پہلی چیز اللہ پہ ایمان، ونفع الاخوان، اور دوسری چیز اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ پہلی چیز جو اللہ پہ ایمان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنیادی چیز ہے اسلام کی۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت، ایمان معرفت پہ منحصر ہے۔ جتنا ہمارے پاس اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مثلاً بعنوان ایمان ہیں ہمارے پاس، اللہ رازق ہے اس پہ ایمان ہے، اللہ روز محشر کا مالک ہے اس پہ ایمان ہے، سزا و جزا دینے والا ہے اللہ اس پہ ایمان ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ ایمان ہے۔ لیکن عملی میدان میں جب آتے ہیں تو یہ ایمان بہت زیادہ عملی میدان میں مضبوط نہیں دکھتا ہے۔ مثلا اللہ رازق ہے، ہر آدمی مانتا ہے اللہ رازق ہے، لیکن اگر رزق کے سلسلے میں وہ حلال و حرام کو ملا دے تو پھر وہ ایمان کہاں گیا؟ ایمان کا تقاضا تو یہ نہیں ہے نا۔ اگر اللہ رازق ہے تو جس راستے سے اللہ نے منع کیا ہے اس راستے سے وہ ہاتھ پیر نہ مارے۔ دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا ہر کیا جانے والا گناہ وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے۔ اب یہ سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بہت مشہور، بچوں کو سمجھانے کے لیے، البتہ آپ کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے واقعہ ہے کہ کسی استاد نے ایک پرندہ دیا بچوں کو، کہا کہ ایسی جگہ اس کو حلال کرنا کہ جہاں پہ کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایک بچہ بغیر حلال کیا آ گیا، کہ تمہیں ایسی کوئی جگہ نہیں ملی، کہاں جہاں بھی گئے وہاں اللہ دیکھ رہا تھا۔ ایمان یہ ہونا چاہیے، خوب معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو سب سے بھی چھپ جائے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، اور جو دیکھنے والا ہے فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ باقی جن سے ہم چھپ رہے ہیں وہ فیصلہ کرنے والے نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ ہے۔ وہ بھی ایک مستقل اور بہت طولانی گفتگو ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ وہ ایمان کی جو عرف عام میں مشہور ہے وہ نہیں، واقعی ایمان کہ انسان کے عمل پہ اثر انداز ہو۔ دوسری چیز اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، اخوان اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ دیکھیں اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان پہنچائے، کبھی بھی اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو اسلام کی وجہ سے یا کسی مسلمان کی وجہ سے کسی کو ذرا سا بھی کوئی نقصان ہو۔ ہمیشہ اسلام نے ہر ایک کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے، لہٰذا اسلام کا اصل جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ کسی کا حق مارا جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، ہر ایک کا حق اس تک پہنچے، اور جو بھی فائدے کے راستے ہیں وہ فائدے کے راستے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ اسی لیے ظلم جائز نہیں ہے اسلام میں، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ نان مسلم ہو، آپ ظلم نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ نان مسلم پڑوسی ہے، وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھا کے نہیں سو سکتے، اس کو پوچھنا پڑے گا۔ ہر ایک کے فائدے کی اسلام نے بات کی ہے۔ مثلا غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، کیوں؟
اس سے دوسرے کا نقصان ہے. جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی آبرو خطرے میں, جس کے اوپر تہمت لگ رہی ہے اس کی آبرو خطرے میں, عزت خطرے میں. مومن کی آبرو اللہ کے نزدیک بہت اہم. لہٰذا اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے, مقصد یہی ہے. لہٰذا زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم دوسروں کو ہماری ذات سے اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم اس میں کوشش کریں, اور اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے. یہ کام اللہ کے لیے قربتاً اللہ. یہ نہیں ہو کہ آج ہم نے کسی کو فائدہ پہنچایا اور پھر کل کھڑے ہو کے تانا دے رہے ہیں, بھول گئے فلاں مشکل ہوئی تھی تو 4 آدمی میں جا کے گا رہے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا. تو یہ اللہ کے لیے نہیں, پھر اس کا اجر اللہ نہیں دے گا. پھر یہ لوگوں کے لیے ہے, واہ واہی کے لیے ہے, تعریف کے لیے. اگر کسی کے ساتھ کچھ انسان کر رہا ہے تو وہ معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں, اس کا اجر اللہ دے گا. اسی لیے عالم اسلام میں عدالت اجتماعی بہت اہم ہے, سوشل جسٹس بہت اہم. انسان فردی طور پہ عدالت, حالانکہ فردی عدالت بہت زیادہ ہو نہیں سکتی عدالت اجتماعی کے بغیر. ہو سکتا ہے فردی عدالت اپنے ذات کے اعتبار سے عدالت پہ عمل کر لے, جسٹس کر لے, وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے, کوئی کسی کا حق نہ مارے, ہر ایک کو اس کا حق پہنچے, کسی پہ ظلم نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اسی لیے اسلام میں حکومت کا کانسیپٹ ہے. باطل حکومتوں سے مقابلہ اسی لیے کہ جس کو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں, اس میں حقوق ضائع ہو رہے ہیں, دوسروں کے حق ضائع ہو رہے ہیں. لہٰذا 2 چیزیں خلاصہ اور اس گفتگو کو ختم کریں کہ امام کہتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں. ایک اللہ پہ ایمان, جو اس کے فوائد ہیں, فائدے ہیں, جو اس کے اثرات ہیں, اس سے زیادہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. دوسرے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. ظاہر ہے کس طریقے سے فائدہ پہنچائیں, کیسے فائدہ پہنچائیں, وہ پورا ایک سسٹم ہے, نظام ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم فائدہ پہنچانا سن کے بھاگ جائیں اور غلط طریقے سے فائدہ پہنچائیں جو کہ در واقع بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اس کے بعد جو موجودہ زمانے کے حالات ہیں, کئی چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں بچا, 1-2 چیز جلدی سے. سعودی میں حسب دستور, اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات سامنے آ چکی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم, اس نے سعودی عرب کے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں آزادی اظہار رائے, اس سے متعلق 15 قیدیوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے. وہاں پہ ہر آدمی کو, بلکہ کسی کو اس بات کا حق نہیں, اجازت نہیں ہے کہ جو اپنی رائے نظر ہے اس کو ظاہر کر دے. اب اس سے پہلے ایک مکے کے امام سے متعلق گفتگو ہوئی تھی, ان کو بھی اسی مسئلے پہ سزا دی گئی تھی. تو ایسے جو ان کی نگاہ میں جو قیدی تھے ان میں سے 15 لوگوں کو موت کی سزا سنا دی گئی, اور اس کے بعد ملا کے اب جو اس طرح کے قیدی ہیں کہ جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ 53 ہو گئے, 53. اور جیسا کہ خبر میں ہے, اور خبر ملی ہے کہ اس میں تقریباً 8 ایسے ہیں کہ جو کمسن ہیں. عموماً جو اس طرح کے قیدی ہوتے ہیں, اس طرح کی سزا ہوتی ہے, یہ شیعوں میں کے لیے ہوتی ہے. یہ جو معاملات ہیں, یہ دیکھیں, یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے پیمانے پہ شیعہ کشی یا تشیع کشی کا معاملہ ہے, جہاں ایک طرف سے جسمانی اعتبار سے نقصان ہے. جو نقصانات ہیں وہ مثلاً جانی, مالی اور مذہبی. جانی نقصانات ہیں, اس سے زیادہ مالی اور اس سے زیادہ مذہبی نقصانات ہیں. لہذا یہاں پہ خود شیعوں کو ہوشیار ہونا پڑے گا. ہمارے یہاں جو ہمارے اپنے انٹرنل معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ اگر بالفرض ہیں اور باقی بھی رہتے ہیں تو ان کو اس حد تک محدود کریں کہ ایکسٹرنل معاملات اس سے فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے, ہمارے ائمہ نے اس پہ عمل کیا.
امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلح ہے اور جو صلح کے علل و اسباب ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ باہر سے ایک حکومت حملہ کرنا چاہ رہی تھی، لہٰذا امام نے صلح کر کے انٹرنل معاملات کو وہیں پہ روک دیا اور اسلام کی حکومت اور وجود جو بھی چیز تشخص اس کو بچا لیا۔ لہٰذا اب تشیع جہاں پہ اس طریقے سے اس کے اوپر نقصانات اور مسائل اور مشکلات ہیں، وہاں پہ ہم کو سب سے پہلے جانی اعتبار سے، پھر مالی اعتبار سے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک تھوڑا سا تعصب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آگے نہ نکلنے پائے، فلاں یہ نہ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، باقی جتنا اس کے نصیب میں ہوگا رزق اور جتنی اس کی محنت ہوگی، کوشش ہوگی، اس کی صلاحیتیں ہوں گی، وہ اپنا لے لے گا، جتنی ہماری صلاحیتیں ہوں گی ہم اپنا لے لیں گے۔ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ مددگار بنے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے جو معاملہ ہے وہ مذہبی معاملہ ہے کہ ہمارے مذہب کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ ہمارا مذہب ہم سے چھین لیا جائے، مذہب تبدیل ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو خوب ایسے حالات میں جانی جو خطرات ہیں اس سے بچنے کے لیے پھر بھی نسبتاً راستے آسان ہیں، دکھ رہا ہے کہ مثلاً پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، قتل عام ہے وہ، لیکن جیسے ہی مالی اور مذہبی میں آتے ہیں وہاں پہ ان معاملات کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ مالی معاملات کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اس سے زیادہ مذہبی معاملات کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ اگر انسان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی ہے تو امام علی کے زمانے میں بھی رہتے ہوئے وہ علی کا دشمن ہو جاتا ہے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر آج بصیرت نہیں ہوگی تو آج ولو یہ کہ غیبت کا زمانہ ہے لیکن انسان آج کے زمانے میں بھی رہ کے نظام کا دشمن ہو جائے گا۔ کل بھی امام علی کا جو دشمن ہوا تھا نظام کی وجہ سے ہوا تھا نا، امام علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ آج بھی انسان نظام کا دشمن ہو جائے گا، جان بوجھ کے نہیں ہوگا، اس سے پوچھیے کہے گا نہیں، لیکن انجانے میں اس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے، انجانے۔ یہاں پہ بصیرت کی زیادہ ضرورت ہے۔ معاملات بڑھ کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ مثلاً اگر ایسے افراد ہیں کہ جن کی یہاں بصیرت نہیں ہے اور پھر وہ دین کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو حتیٰ ائمہ کی سیرت میں ان کو فیس کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ آج نئی چیز نہیں ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو مثلاً جسے ہم ملنگی اور اخباری اور فلاں کہتے ہیں، آج نئی اپج نہیں ہے یہ، ائمہ کے زمانے میں تھے یہ اس طرح کے لوگ، ائمہ نے ان کو فیس کیا ہے، طریقہ بتایا کس طریقے سے ہم ان کو فیس کریں۔ اگر اس روش پہ ہم چلیں تو یہ معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں اور مشکلات بھی حل ہو سکتی ہیں۔ بات کو ختم کریں کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک جو خود ہمارے شہر کا ایک البتہ شہر سے متعلق ایک مسئلہ ہے، جلدی سے اس کو بیان کریں، اور پھر بعض موضوعات ہیں کہ جو کہ بہرحال چھوڑنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا یہ 4 ہمارے ملک کے بزرگ عالم دین، ایسے علماء کہ واقعی جن کے دل میں قوم کا درد ہے اور انہوں نے قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، ان کے خلاف ایک گھنونا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یقیناً اس کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہے، انشاءاللہ ہر چیز کے راستے ہوتے ہیں، اس کا بھی راستہ ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، راستوں کا دینے والا ہے اللہ راستے نکالے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ قوم کا فرد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے کہ جو قوم کے لیے سراپا یعنی مکمل قربانی دینے کو ہم آتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا، تعجب کی چیز ہے۔ جو لوگ قوم کے لیے پوری طریقے سے قربانی دے رہے ہیں اور دینے کو تیار ہیں، ان کے مقابلے میں قوم کا ہی ایک فرد آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہی ائمہ کے زمانے کے حالات ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نظام پہ عمل کرنے کے اثرات یہی ہوتے ہیں۔ لہذا بہرحال اس سے نپٹنے کے جو قانونی ہے وہ اپنا طریقہ ہے اور طریقہ کار ہے، اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا یا ہو رہا ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن یہ جو خود
فکری مشکلات ہیں، اس سے نپٹنا یہ خود ایک کام ہے، یہ خود ایک کام ہے۔ ایسے مشکلات، ایسے معاملات کس حد تک ہونے چاہیے، کہاں تک ہونے چاہیے، ایک لمٹ سے باہر جانا یہ خود ایک حماقت کی دلیل ہے، جہالت کی دلیل ہے۔ کس لمٹ سے تجاوز کر گئے، کس حد تک ہیں، خود ان کے معیار کی دلیل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل کے سامنے آ گئی کہ ایسے معاملات کو آیا اس لیول تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان بہرحال انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا، لیکن اس میں ہم سب کے سمجھداری اور سوجھ بوجھ کی سخت ضرورت ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔